امام زمانہ اللہم چینل امام عصر، دعوت انسانیت۔ ولی کرفرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین اللہ صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نسيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إن تطيرنا بكم لئن تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة أن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى ذلك الأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذ قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن أطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ولنا من بأسنا من مركدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفسا شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أزل منكم جبلا كثير أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون وما نؤمره ننكس في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه شعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محصرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة
وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من شجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم وصدق الله رسول النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ جزاک خیر. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں. اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں. پروردگار عالم نے قلب ناظرین رسول اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 30 پاروں کو اتارا ہے اور یہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے. عزاداران سید الشہداء وہ کنیزان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، مجلس کا آغاز بہترین تلاوت قرآن مجید سے ہو چکا ہے. بہت ہی پیارے انداز سے ہماری بہن سیدہ وزیرہ جی نے مخصوص انداز سے اسے تلاوت فرما کر یہ شرف حاصل کیا ہے، اور یقیناً جو بھی تلاوت قرآن مجید کرتا ہے پروردگار اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. ناظرین، مجلس کا آغاز تو ہو چکا ہے. مجلس سید الشہداء. آج عزاداری کے لیے ہم آمادہ ہو چکے ہیں، اور اس عزاداری کا آج کی اس مجلس کا سلسلہ جس کے ہاتھوں میں سونپنے جا رہی ہوں، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کون سی پرسنالٹی ہے. محترمہ ذاکرہ ظاہرہ، کیونکہ وہ ذکر بھی کرتی ہیں، وہ ظاہرہ بھی ہیں اور ہماری کربلائی بہن بھی ہیں. نام سب جانتے ہیں، محترمہ سیدہ فضیلت جبین صفوی صاحبہ. تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، شبیر نے بتلایا اسلام بے مر جانا. 1-2 کی قربانی نہیں، 72 کی قربانی ہوئی ہے، اور اسی 72 کی قربانی کو یاد کرنے کے لیے ہم اس وقت جمع ہوئے ہیں. اس مجلس کا آغاز بہترین تلاوت سے مشرف کیا ہے ہماری بہن نے. تو اس مجلس کی باغ دوڑ ہم سونپنے جا رہے ہیں محترمہ سیدہ فضیلت جبین صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جبین جی، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. جبین جی، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، مائک بند ہے. نہیں آ رہی ہے؟ ابھی تک کچھ بھی نہیں آئی آواز آپ کی بسم اللہ کے بعد. آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے.
حیدر کی اسم جاں ہے خونے بطول ہے، حیدر کی اسم جاں ہے خونے بطول ہے، جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے، جس کے لیے حضور کی سجدوں میں طول ہے، جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، وہ تاج میرے حسین کے قدموں کی دول ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہ۔ عزیزان محترم، بچوں کی عزاداری اور نوحہ خوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ ننھے ننھے معصوم بچے ہوتے ہیں، ان بچوں کے بسم اللہ پڑھنے سے، ان کے ماتم حسین کرنے سے، ان کی 7 پشتوں کی مرحومین کو ثواب ملتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جلد سے جلد قبول ہوتے ہیں۔ الہی آمین۔ نوحہ خوانی کے لیے میں دعوت دیتی ہوں اس بچے کو جو مکتب امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ کا ہونہار طالب علم ہے، جس کا نام سید شہزان مدنی ہے، جو ماشاءاللہ بانی مجلس سیدہ وزیرہ جی کا بیٹا بھی ہے ماشاءاللہ۔ بسم اللہ کیجئے سید شہزان مدنی۔ وعلیکم السلام محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباس 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 عباس، یا غازی یا مولا سب کا سہارا مولا، عباس 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 عباس، سادات کا پیارا یا غازی مولا ہے ہمارا یا غازی، سب نے ہے پکارا یا غازی یا غازی یا غازی، یا میرا دل کا سہارا غازی ہر لب پہ ہے نارا یا غازی، عباس یا عباس یا عباس یا ابو الفاظ، عباس یا عباس، جب پاک علم لہراتا ہے مجھے یاد غازی آتا ہے، جب پاک علم لہراتا ہے مجھے یاد غازی آتا ہے، مجھے یاد غازی آتا ہے، میرے دل کا وظیفہ یا غازی، میرے لب پہ ہے نعرہ یا غازی، میرے اکیلا یا غازی، سادات کا پیارا یا غازی مولا ہے ہمارا یا غازی، سب نے ہے پکارا یا غازی یا غازی، یار دل کا سہارا یا غازی، ہر لب پہ ہے نعرہ یا غازی، عباس یا عباس یا عباس یا ابو الفاظ، عباس یا عباس، سلطان وفا غازی مولا جاگیر تمہاری کربلا، سلطان وفا غازی مولا جاگیر تمہاری کربلا، جاگیر تمہاری کربلا، روزے پہ بلانا یا غازی، جاگیر دکھانا یا غازی، ہر دل کا سہارا یا غازی، ہر لب پہ ہے نعرہ یا غازی، یا غازی یا مولا سب کا سہارا مولا، عباس یا عباس یا عباس یا ابو الفاظ، عباس یا عباس، سادات کی دل کی آس ہو تم، زہرا کی دعا عباس ہو تم، سادات کی دل کی آس ہو تم، زہرا کی دل کی آس ہو تم، زہرا کی دعا عباس ہو تم، زینب نے ہے پالا یا غازی، شبیر کا سایہ یا غازی، سادات کا پیارا یا غازی مولا ہے ہمارا یا غازی، سب نے ہے پکارا یا غازی یا غازی
دل کا سہارا یا غازی ہر لب پہ نعرہ یا غازی ہر مولا ہمارا یا غازی عباس یا عباس یا عباس یا عباس عباس یا عباس یا عباس تیری شان وہ تیرا گول عباس تیری عظمت کی قسم اونچا ہی صدا دیکھا ہے علم اونچا ہی صدا دیکھا ہے علم تیری آل ہے ساری تیرا بول ہے کالا یا غازی ہر دل کا سہارا یا غازی ہر لب پہ ہے نعرہ یا غازی عباس یا عباس یا عباس یا عباس عباس یا عباس یا عباس اللهم صل على محمد وعلى محمد جزاکم اللہ جزاکم ربکم. ماشاء اللہ کس جوش سے آپ نے نواخوانی کی. مولا قبول فرمائے انشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. الہی آمین. نہ دے سوائے غم حسین. الہی آمین. وقت ازل خدا نے بنایا حسین کو. وقت ازل خدا نے بنایا حسین کو. پھر اس کی کائنات بنائی حسین نے. پھر اس کی کائنات بنائی حسین نے. حیرت سے کربلا میں خدا دیکھتا رہا. حیرت سے کربلا میں خدا دیکھتا رہا. جب اپنی کائنات لٹائی حسین نے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اجرکم اللہ یا صاحب الزمان. اجرکم اللہ یا حسین ابن علی علیہ السلام. عزیزان محترم، ہم دل سے دعا گو ہیں اس مکتب امام عصر اجل اللہ تعالی فرجک کے فاؤنڈر حاجی مہدی حسن علی اکبر صاحب کی. اللہ تبارک و تعالی ان کو سلامت رکھے اور صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. آپ کی محنت اور دعاؤں سے یہ مکتب قائم اور دائم ہے. مولا ان کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے. ساتھ ساتھ اس مکتب کے پرنسپل آغا رضا عباس عابدی صاحب کے بھی ہم مشکور ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. آپ بڑی محنت اور لگن کے ساتھ بچوں کو دینی درس اور اس کے علاوہ عربی و فارسی لینگویج بھی سکھاتے ہیں. ماشاء اللہ. خدا سلامت رکھے ان کو اور ہمیشہ آباد رکھے. عزیزان، ہم پر امید ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ اس مکتب امام عصر اجل اللہ تعالی فرجک میں ایڈمیشن کرواتے رہیں گے. اور ساتھ ساتھ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ اس مکتب امام عصر اجل اللہ تعالی فرجک کے بچے بڑی خوشی سے درس حاصل کر رہے ہیں. اور ان کے والدین مجھے کال بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہم بہت مطمئن ہیں کہ ہمارے بچے اس مکتب میں درس حاصل کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. ہم ان سب کا بہت شکر گزار ہے کہ وہ سب توجہ اور محنت کے ساتھ بچوں کو درس کے لیے آمادہ کر رہے ہیں. خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ کے بچوں کو کامیاب و کامران عطا فرمائے. الہی آمین. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. الہی آمین. اب میں جس ہستی کو دعوت دینے جا رہی ہوں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. آپ مکتب امام عصر اجل اللہ تعالی فرجک کی چیئر پرسن ہیں اور ان کی محنت و لگن سے یہ مکتب آباد ہے. عزیزان محترم، کوئی ارادہ امام کی تائید کے بغیر نہیں چلتا ہے. ہم سب فقط و فقط امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجک کے خاطر دن رات محنت کر کے اس مکتب کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس نیک مقصد میں کامیاب فرمائے. الہی آمین. اب میں خطابت کے لیے دعوت دیتی ہوں عالمہ سیدہ ذاکرہ رضوی صاحبہ کو. آپ ممبر پہ آ کے
अपना खुतबा पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजिल फरजो। बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकुल खैर। खुशनुदी शहज़ादी कौनैन जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजिल फरजो। बराए ज़ुहूर इमाम महदी आखिर ज़मान बुलंदतर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजिल फरजो। बराए सलामती इमाम ज़माना बुलंदतर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजिल फरजो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौला आप वालेकुम सबको सलाम आबाद वरहमत। रखे, सलामत रखे कि मकतब इमाम यासर इंटरनेशनल ऑनलाइन ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से ये प्लेटफॉर्म जो हम सबको नसीब हुआ है, हम सब खुशकिस्मत हैं कि इस वक्त जिस तरह से पहले हम 3 सालों के दरमियान मजलिस अज़ा के लिए फर्श अज़ा पे बैठने के लिए तरसते थे, और उस वक्त हमें परवरदिगार आलम ने असबाब मुहैया किया था वो ऑनलाइन लाइव मजलिस का। जिक्र हुसैन है, कभी ना थमने वाला जिक्र, जिक्र इलाही, जिक्र इलाही ला महदूद जिक्र, जिक्र हुसैन अलैहिस्सलाम। ये ला महदूद नूर इलाही आज पूरी कायनात जगमगा रही है तो सिर्फ और सिर्फ जिक्र हुसैन की बदौलत। खुदावंद मुताल से दुआ करती हूँ कि परवरदिगार बिहक़्क़े यासीन वल कुरानिल हकीम व बिहक़्क़े ताहा वल कुरानिल अज़ीम व बिहक़्क़े शहज़ादी कौनैन जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा उम्मुल आइम्मा व बिहक़्क़े आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम व बिहक़्क़े अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम व बिहक़्क़े जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। जितने भी आज़ादारानी मज़लूम करबला इस वक्त इस प्लेटफॉर्म के जरिए हमें सुन रहे हैं, परवरदिगार हर एक की दिली हाजत को बरला। जो बीमार है उन्हें सेहत कामिल और आजिला अता फरमा। जो बेरोजगार है परवरदिगार तू बेनियाज है, हमें भी बेनियाज बना दे और किसी का मोहताज नहीं बनाना। खुदावंद मुताल से दुआ करती हूँ, और हमेशा एक दुआ हमें करना चाहिए, और वो दुआ हम अपने ऊपर फर्ज करते हैं कि परवरदिगारा हमें इतना रिज़्क़ इल्म अता फरमा और रिज़्क़ इल्म के दस्तरखान पर बैठना नसीब फरमा, हमारे जहन को कवी फरमा, हमारे नौजवान बेटों की नफ्स की हिफाजत फरमा, हमारी नौजवान बेटियों की नफ्स की हिफाजत फरमा। हमारे गुनाह ने कबीरा सगीरा जाने में अनजाने में हमने सरजद हमसे हुए हैं परवरदिगार। हमारे बदन के आज़ा से, हमारी इन आँखों से, हमारी जुबान से, हमारे बदन के आज़ा से परवरदिगार तू गफूरुर रहीम है, रहम फरमा परवरदिगार, रहम फरमा। हमारे तमाम गुनाह ने कबीरा सगीरा को तो माफ फरमा। इस मजलिस को जो आज की बानी, ये भी जो शरफ मिलता है ये मामूली शरफ नहीं है कि कोई बानी मजलिस बनता है। बानी मजलिस भी वही बनता है जिसे खुद वक्त का इमाम ज़माना अजल्लाहु ताला फरज शरीफ चुनता है, या फिर पहली ज़ाकिरा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा चुनती हैं। ये जिक्र अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम के लिए जिस तरह से आप इस मजलिस को ऑर्गेनाइज करते हैं, ये नुसरत इमाम ज़माना अजल्लाहु ताला फरज करते हैं, क्योंकि जिक्र हुसैन ऐसा जिक्र है, ऐसी लामहदूद तस्किरा है कि इस जिक्र से इंसान को जिला मिलती है, रूह को ताजगी मिलती है, हमारे जिस्म की रूहानियत में तवानाई आती है, हमें ताकत मिलती है। अजीज़ान मोहतरम, ये जो जिक्र है, ये जिक्र के लिए जो ऑर्गेनाइज करता है परवरदिगार तासाल आइंदा जो भी मजलिस हुसैन बर्पा करने के लिए, ये शायद ऑनलाइन हम इस वक्त हम जो आपसे जुड़े हुए हैं, वजह सिर्फ ये है कि इस वक्त हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। आज ऑनलाइन हम क्यों कर रहे हैं, ये सवाल एक दूसरे से आप लोग कर रहे होंगे कि अब तो ऑफलाइन मजालिसें शुरू हो चुकी हैं, फर्श अब बिक चुका है, फिर उसके बाद में फिर ये ऑनलाइन क्यों हो रही है? ऑनलाइन इसलिए हो रही है कि देखिए वक्त के इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरज की ज़हूर की एक निशानी है कि इमाम ज़माना का जब ज़हूर होगा
تو آج حتمن خاصان خدا، ولیان خدا، بندگان خدا ایک پیشن گوئی کرتے ہیں کہ وہ وقت اب دور نہیں ہے، وہ نزدیک آ چکا ہے، اور خاصان خدا، ولیان خدا، بندگان خدا کے نزدیک ظہور صغریٰ علیہ السلام ہے۔ آج ہم ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، ہم کہاں، اور آج پورے ورلڈ سے آج ہمارے ساتھ سب لوگ جڑ چکے ہیں۔ ہم یہ عزاداری اس وقت آن لائن جو کر رہے، پروردگار اس مجلس عزا کو شرف قبولیت عطا فرما، بانیہ مجلس کی تمام تر حاجتوں کو برلا، اور حاضران مجلس کی تمام تر حاجتوں کو برلا، نیک حاجتوں کو برلا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ایک ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب قبر سے نکلتی ہے تو سیدھے کربلا پہنچتی ہے، اور کربلا میں جس جگہ گنج شہیدہ کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس جگہ جا کر یہی بی بی ہے کہ ہر وقت جا کر آج بھی اس جگہ کو صاف کرتی ہیں اور عزاداروں کا انتظار کرتی ہیں۔ کلو یومن عاشورہ اور کلو ارضن کربلا، ہر زمین اگر سوچا جائے، فکر کی جائے، تدبر کی جائے تو ہمارے لیے ہر زمین کربلا ہے، اور فکر کی جائے تو ہر دن ہمارے لیے عاشورے سے کم نہیں ہے۔ ہم ذکر حسین سنتے سنتے مر جائیں گے تو پروردگار ہمیں جلائے گا۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہوں کہ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، وقت کا ہادی رہبر، پردہ غیب میں امام زمانہ کے ظہور میں تعجل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شامل فرما۔ اور بچوں نے اس وقت جو ذکر کیا ہے، تلاوت قرآن ہوئی ہے، تو پروردگار اس مجلس کو ہم نے ہدیہ بطور تحفہ، اس قرآن مجید کی آیتوں کا جو تذکرہ کیا ہے بطور تحفہ، بطور ہدیہ، ہمارے اس پیارے سے نونہال بیٹے نے جو جگر کا ٹکڑا ہے کسی ماں کا، تو اس ماں نے آج مجلس کو رکھا ہے، تو یقیناً جس سے بھی اگر چاہیے کہ آپ بانی مجلس بننا چاہتے ہیں تو یقیناً ہمیں، ہماری سب سے پیاری قابل احترام شخصیت ہمارے ساتھ، جو میری ساتھ ساتھ میری روح کے ساتھ ساتھ ہر آواز پر لبیک کہنے والی ہماری محترمہ سیدہ فضیلت جبین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں، اور ہم دونوں جب بھی میں سوچتی ہوں تو وہ یہ سمجھ جائیے کہ ان کی زبان سے نکلتا ہے، وہ سوچتی ہیں تو یہ سمجھ جائیے کہ میری زبان سے نکلتا ہے۔ ہم دونوں کی سوچ جب ٹکراتی نہیں ہے بلکہ ایک ہوتی ہے، تو جب ہم جا کر کچھ کام کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، اور وہ کام پروردگار ہم سے جو لے رہا ہے وہ مکتب امام عصر انٹرنیشنل آن لائن اوپن یونیورسٹی۔ اس یونیورسٹی میں نہ صرف تعلیم دی جا رہی ہے بلکہ معرفت کے درجات تک پہنچایا جا رہا ہے۔ علماء اس مکتب میں حصہ لے کر اپنے آپ کو قادم بنا کر خدمت کرنے کے لیے آمادہ کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے اس مکتب کے فاؤنڈر روح جان، جن کا نام ابھی ہماری فضیلت جبین صاحبہ نے لیا ہے، فاؤنڈر حاجی مہدی حسن علی اکبر کربلائی صاحب، علی جناب بہت ہی مخلص انسان ہے، اور جو کہ بیماری کے عالم میں بھی ہمیں دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ اور یہ مکتب جو آج پھول رہا ہے، پھل رہا ہے، اور آج اس مکتب میں دن دگنی چار چوگنی جو ترقی ہو رہی ہے، یہ سارے کے سارے ہمارے اسٹاف میں ہماری اساتذہ، جو ہماری پیاری بیٹیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ثانیہ زہرا ہے، مسکان فاطمہ ہے، سیدہ فضیلت جبین صاحبہ ہے، میں خود اس میں ایک خادمہ کی حیثیت سے ہوں، اور اس مکتب میں صرف خدمت کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور اس کوشش کو پروردگار تو قبول فرما اور کارآمد فرما، ہمارے بچوں کے ذہن کو قوی فرما، اور بچوں پر کو معرفت دلانے کے لیے جو ہمیں آپ پروردگار نے چنا ہے، پروردگار ہماری اس خدمت کو تو قبول فرما۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وزد بارک علی صاحب الدعوت النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والعصار الجعفریہ
والعلوم الكاظمية والهجوج الوزوية والجود التقوية والنخوة النخوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية قائم آل محمد صلوات اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. وعلى اليمين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين. أما بعد فقد قاله الحق سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم أذهب الله عنهم رجس أهل البيت يطهرهم تطهيرا. صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. اللهم صل على محمد والے محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. عزادارین سید الشہداء کنیزان شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، یہ شرف آپ کو ملا ہے، ہم کو ملا ہے کہ ہم ایک لقب سے نوازے گئے ہیں، وہ ہے عزادار. مظلوم کربلا کی عزاداری میں جو بھی شامل ہوتا ہے وہ عزادار کہلاتا ہے. شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تمام تر عزاداروں کو دونوں ہاتھوں سے ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیتی ہے. آپ سب جانتے ہیں یہ جو شرف ہمیں ملا ہے یہ بخشش امت، پروردگار عالم نے جو ہمیں بخشا ہے، امت کی جو بخشش ہوئی ہے، یہ ذکر اہل بیت کے وجہ سے. پتہ نہیں اگلا سال زندگی کا ہمارا ہے نہیں ہے، اگلا لمحہ ہماری زندگی کا ہے نہیں ہے. آج جو مواقع پروردگار میسر فرما رہا ہے اسی کو غنیمت جان لیں. یہ اگلا لمحہ ہمارا جو سانس، یہ چلتے چلتے اگر سانس تھم جائے، رک جائے، تو ہم دعا کرتے ہیں نا کہ پروردگارہ تیرا ذکر کرتے کرتے اگر ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو یقیناً ہماری عاقبت بخیر ہوگی. ہم ذکر سنتے سنتے اگر دنیا سے چلے جائیں گے، یہ جو ذکر ہے نا، یہ مختصر ذکر، یہ مختصر وقت جو ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ہمارے مجلس میں ہم جو برپا کرتے ہیں نا، اور ہمارے ٹائم کو سپینڈ کرتے ہیں، ہم اپنے وقت کو دیتے ہیں، یہ جو وقت آپ جو مجلس حسین کے لیے، ذکر حسین کے لیے، ذکر الہی کے خاطر جو آپ نے نکالا ہے، یہی وقت جس کے لیے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. جو ذکر امام حسین مظلوم کربلا ہو رہا ہے، یہ ذکر کرنے جب ہم بیٹھتے ہیں، اس لمحے سے لے کر جب تک یہ ذکر ختم نہیں ہوتا ہے تب تک پروردگار ہماری حیات کو کاؤنٹ نہیں کرتا ہے. اسی طرح سے کہ جس طرح سے کربلا کی سرزمین پر جانے کا ہم قصد کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں. کئی لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ اگلے سال ہم کربلا جائیں گے. تو میں کہتی ہوں ہر ایک سے کہ جو کل کر رہے ہیں وہ آج کریں، اور جو آج کر رہے ہیں وہ ابھی کریں، اور جو ابھی کرے ہیں تو اسی لمحے آپ سوچیں کہ ہم کربلا ضرور جائیں گے. اور آج کی جو مجلس جس بانی نے رکھی ہے نا، تو یقین مانیے میں اس کے لیے بھی دعا کروں گی، اور جتنے سن رہے ہیں اور تمام دنیا بھر میں ہماری آواز جہاں تک جائے گی، ہر ایک کے لیے دل سے جگر سے میں دعا کرتی ہوں کہ پروردگار ہمیں چشمہ زدن میں کربلا جانا نصیب فرما. اب آپ کہیں گے چشمہ زدن میں کربلا جانا کسے کہتے ہیں؟ ہم نے آنکھ پلک جھپکی اور پلک
ہم نے اٹھائی نہیں اور ہم چشمہ زدن میں کربلا پہنچ جائیں گے. یہی تو ہوگا نا کہ وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ شریف جب ظہور فرمائیں گے تو جو بھی دعائے عہد کو پڑھے گا تو یقیناً امام کا ظہور ہوگا اور چشمہ زدن میں ہم اپنے گھر میں ہوں گے اور ایک لمحہ پلک جھپکتے ہی ہم امام کے سامنے امام کے ہاتھوں ہم بیعت لیے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو ہر وقت اپنے آپ کو سمجھے کہ ہمارا دن روزے عاشورہ سے کم نہیں ہے. ہر دن اور ہر زمین کو یہی سمجھے کہ ہمارے لیے کربلا ہے. کیوں؟ جنت کی سرزمین پر ہمیشہ رہنا پسند کرو گے یا کچھ لمحے کے لیے رہو گے؟ تو یقیناً جنت کی سرزمین پر اگر رہنا ہے تو پھر مصداق آیت تطہیر کے پاس جانا ہوگا. وہ کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ مصداق آیہ مودت. وہ کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں ہے، محمد علی فاطمہ حسن حسین علیہ السلام. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. تو یقیناً آپ صلوات بھیج سکتے ہیں کیونکہ آن لائن چل رہی ہے، لائیو چل رہی ہے. آپ مائک آن کر کے فوراً بند بھی کر سکتے ہیں، صلوات تو بھیج سکتے ہیں. کیونکہ جتنی صلوات میں آپ نے کوتاہی کی، جتنی صلوات میں آپ نے کنجوسی کی، تو رسول اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا اور ائمہ کا نام سن کر اگر ہم نے، کیونکہ آپ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ جو ہے اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر آج ایک فرش ازا نہیں بچھی ہے عزاداروں. آج کتنی فرش ازا بچھی ہے یہ سوچے ذرا. ابھی اس وقت میرے ساتھ میں تقریباً 15 سے زائد 18 سے زائد ابھی اس وقت ہمارے ساتھ گھر موجود ہے. ایک گھر نہیں ہے بلکہ کتنے گھر موجود ہے. اور تمام تر گھروں میں کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس میں تقریباً فرش ازا بچ گئی ہے. اب یہ فرش ازا لامحدود کا ذکر ہے تو لامحدود کا ذکر کس طرح سے اس وقت ہو رہا ہے؟ آج کتنے گھروں میں فرش ازا، جہاں آپ بیٹھ گئے ہیں وہاں پر آپ یہ سمجھ جائیے کہ آپ کربلا میں بیٹھے، بین الحرمین میں ماڈی ڈال کر آپ نے بالکل دوزانوں اس طرح سے ہم بیٹھ گئے. اور یہ سوچئے کہ ایک طرف ابو الفضل عباس کا روضہ ہے اور ایک طرف امام حسین مظلوم کربلا کا روضہ ہے. تصور کریں اس وقت. اور اسی تصور کے ساتھ میں کربلا کے میدان میں بیچو بیچ جب بین الحرمین میں آتے ہیں تو تصور کے ساتھ میں یہ بھی دعا کریں کہ پروردگار چشمہ زدن میں ہمیں کربلا جانا نصیب فرما. آج ہی سے قصد کریں اور اپنی زندگی کی جمع پونجی میں سے کچھ رقم نکالیں اور ایک منی بینک بنائیں. جس طرح سے چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں کہ پیسے خرچنا نہیں، اسراف نہیں کرنا، اسی طرح سے میں بڑوں سے کہوں گی کہ اسراف نہ کریں. 5,000 10,000 کا ہم سوٹ خریدتے ہیں، 1,000 میں بھی کام چل جائے گا، 500 میں بھی کام چل جائے گا. ہاں ٹھیک ہے، بہت بڑی تقریب ہے، بہت بڑا انسان ہے، بہت بڑے. ابھی میں کیا کہوں کہ آپ لوگوں سے ابھی اس وقت کیونکہ آن لائن ہوں، لائیو ہوں، اس طرح سے میں بات کرتی ہوں. میری مجلسیں ایسے ہی ہیں، ساری تمام اصلاحی مجلسیں ہیں. وہ زمانے قدیم میں ایک عالم دین تھے اور کہتے تھے کہ میری مجلسیں اتنی پبلک آیا کرتی تھی، کھڑکی توڑ کہتے ہیں نا، جیسے جس میں عزاخانہ بھر جاتا ہے اور عزاخانہ بھر جانے کے بعد میں کیا ہوتا ہے، یعنی کہ اتنا رش رہتا تھا ان کی مجلس میں کہ کھڑکی توڑ، یعنی کھڑکی کے باہر تک، دروازے کے باہر تک. کیوں؟ اس کے بعد کہا کہ میں ایک دن مجلس پڑھ رہا تھا، اتنا رش تھا، اتنا رش تھا، اور مجلس اتنی واہ واہ ہوئی، اتنے نعرے بھیجے گئے کہ میں خوش اور مطمئن تھا. جیسے میں بھی کل بہت مطمئن تھی کہ بہت اچھی مجلس ہوئی. یقیناً کل میں نے مجلس جو پڑھی ہے، میں نے جبین جی کو بھی پورا امام بارگاہ یہاں کا میں نے ان کو زیارت کروائی. پہلے سب سے پہلے ذریعہ اقدس امام مظلوم کربلا کی زیارت کروائی، اس کے بعد میں امام بارگاہ کا ایک ایک در و دیوار کی زیارت کروائی انہیں. وہ بھی یہی دعا کر رہی تھی ہوں گی کہ میں اس وقت شاید کربلا میں ہوں. بہت ہی پیارا امام بارگاہ. اور میں وہاں پر جب مجلس پڑھ رہی تو یقین مانیے جلوہ افروز جب مجھے ممبر جب مل گیا تو ممبر ملنے کے بعد میں ہر کونے سے ایک ہی صدا آ رہی تھی نعرہ حیدری کے. اب میں سمجھ رہی تھی میں نے بہت ہی پیاری اور بہت ہی بڑھیا انداز میں میرے سے اچھا تو کسی نے مجلس پڑھا ہی نہیں ہوگا. یقیناً یہی تو تکبر اور غرور کے لیے کافی ہو جاتا ہے ایک لمحہ ہمارے لیے عزاداروں. مگر یہ غرور اور تکبر اگر ایک عالم دین کرے تو ان کے لیے یہ شعبہ نہیں دیتا ہے. ان کے لیے پستی کے طرف جانے کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہو جاتا ہے. جیسے شیطان کے لیے پستی میں جانے کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہو گیا تھا کہ کل میں روح پھونکوں گا اور اس کے بعد میں سب سجدہ ریز ہو جانا. وہ ایک ہوگا جو سجدہ ریز نہیں ہوگا، وہ نافرمان ہوگا. کون ہے نافرمان؟
کس نے تکبر کیا, کس نے غرور کیا؟ تو یہ جو ہم کپڑے پہنتے ہیں, سوٹ پہنتے ہیں, اور اس کے بعد میں ہم ذرا سا اچھا ڈریس ہم نے پہنا نہیں کہ فوراً تکبر آ گیا, غرور آ گیا. تمام تر ہماری زندگی میں ہم نے کیے ہوئے اعمال پر ہم نے پانی پھیر دیا. یہی ایک لمحے کا آپ کا تکبر اور غرور, آپ نے بس سر ایسے کیا کہ ہے کوئی میرے جیسا, من مثلی صرف اسی کو سوٹ کیا تھا جو اللہ کی جانب سے سزاوار تھا, مگر حسین کے دروازے پر آ کر چھولے سے مس ہوا اور اسے پر نصیب ہوئے, اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اب ہے میرے جیسا, میرے مثل کوئی ہے, تو اسے سوٹ کرتا ہے کہ یقیناً جسے جھولے سے مس ہونے کے بعد میں پر اور بال مل جاتے ہیں, تو جہاں خدا سزا دیتا ہے تو اسے آ کر در اہل بیت پر اگر سر بسجود ہو جاتا ہے تو اس کے تمام گناہ نے کبیرہ صغیرہ سب کچھ مٹ جاتے ہیں, مثل مانند ماں کے شکم سے دوبارہ دنیا میں پیدا ہونے کے. کتنی بڑی بات ہے یہ عزاداری جو آپ کر رہے ہو, یہ روز آپ جو عزا خانے میں جاتے ہو, زڈی بل میں جاتے ہو, مجھے پتا ہے کشمیر میں کہاں کہاں پر, سری نگر میں کہاں کہاں پر, مجھے سب جگہ میں جا کر آئی ہوں. ہماری جبین جی نے بھی مجھے وہاں پر لے کر گئی ہیں, جہاں میں جاتی ہوں ماشاءاللہ انہوں نے بھی مجھے ہر عزا خانے کی زیارت کروائی ہے. مجھے پتا ہے کتنے بڑے بڑے عزا خانے ہیں آپ کے یہاں پر ماشاءاللہ سے, یہاں تک کہ آپ کے یہاں پر 8ویں امام کی اولادوں میں سے ایک اولاد بھی دفن ہے وہاں پر. ایک کشمیر, یعنی کہ کشمیر وہ سرزمین ہے کہ جہاں مرجائے وقت, جو مرجع تھے اور مرجع وقت ہمارے روح اللہ امام خمینی کی جائے ولادت جس جگہ ہو, وہ کشمیر کو کون پسند نہیں کرے گا؟ جنت دیکھنا چاہتے ہو جائیے کشمیر, کہتے ہیں نا کہ کشمیر, مگر کشمیر جانے کے باوجود بھی یقین مانیے عزاداروں, میں جا کر وہاں پر کسی نے بھی مجھے یہ کہا کہ آج مجلس نہیں لینا, آج ہم گھومنے کے لیے جائیں گے, آج ہم مارکیٹ میں جائیں گے, آج ہم فلانا جگہ پر جائیں گے, تو یقین مانیے کوئی گارڈن مجھے نہیں پتا ہے, مجھے کشمیر کا کوئی راستہ نہیں پتا ہے, صرف کشمیر کا وہ حصہ پتا ہے مجھے کہ جہاں فرش عزا بچھی ہو, وہ گھر مجھے پتا ہے کہ جس گھر میں فرش عزا بچھی ہو. یقیناً مجھے کیا لینا دینا ہے کشمیر جو سرزمین جنت پر جا کر آیا ہو, کربلا کی سرزمین پر جو جا کے آتا ہے اسے کوئی زمین جنت نہیں لگتی ہے, بلکہ یہ خداوند متعال کی تعریف ہے کہ یہ نہریں اور یہ پہاڑ, یہ درخت, یہ سب کس کی ایجاد ہے, یہ کس کا نظام ہے, اور یہ نظام پر پورے کے پورے حکومت کرنے والا کون ہے؟ کوئی اور نہیں ہے. پروردگار نے جسے پاور آف ووٹر نہیں دیا, مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. تو عزاداروں, وہ عالم دین یہ کہتا ہے کہ کھڑکی توڑ جو مجمع میرے مجلس میں ہوا کرتا تھا, ایک دن شہزادی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ آپ کی خواب میں جاتی ہے عالم دین کے اور کہتی ہیں کہ سید میرا حق ادا نہیں کیا. روتے روتے کہتے ہیں عالم دین کہ شہزادی میں نے اتنی اچھی مجلس کی, آپ کے شوہر کے میں نے فضائل پڑھے, مولائے کائنات کے میں نے فضائل پڑھے, کون سننا پسند نہیں کرتا ہے کہ مولائے کائنات کے فضائل, علی 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 کرنا کون پسند نہیں کرتا ہے. ولایت امیر المومنین کا نام لے لے کر ہمیں پوچھتے ہیں کہ تم کیا ولایت کو مانتے ہو؟ جو ولایت میں سرشاد ہو, ہماری پاکیزہ ماؤں کے دودھ کا اثر ہے کہ ہماری زبان چاہے بولے نہ بولے مگر علی علی ضرور کہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا استاد میسم ہے جس نے دار پر لٹکنے کے باوجود بھی اپنی زبان سے علی علی کہنا نہیں چھوڑا. اور وہ کہتا ہے, عالم دین کہتا ہے کہ شہزادی میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, تیرے لال کے مصائب پڑھے, تیرے شوہر کے میں نے فضائل پڑھے. تو کہتی ہے بی بی کہ تو نے میرا حق ادا نہیں کیا. کہتی کیا حق ادا کروں, آپ مجھے بتائیے. تو کہتی ہیں کہ تم نے ہدایت نہیں دی. یہ جو ممبر ہوتا ہے یہ ہدایت کی کرسی ہے, سر چشمہ ہے, اس پر بیٹھ کر فضائل بھی پڑھیں, اور فضائل کے درمیان میں اگر ہم نے ہدایت نہیں دی تو آپ نے حق ادا نہیں کیا. عزیزانو, یہی ہمارا حق ہے کہ ہم حق ادا کریں, ورنہ یہ 4 پیروں کی کرسی جو ہوتی ہے نا, یہ بھی روز محشر ہماری شکایت کرے گی, شکوہ کرے گی. ہر عالم کا فرض ہے. عزاداروں, جیسے ہی امام حسین کی ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ کا نام آتا ہے نا, آنکھ سے آنسو روا ہوتے ہیں. مجلس تمام ہو گئی. عزاداروں, آج دل خوش ہو گیا میرا کہ آج میری بہن نے مجلس کے لیے یعنی چاہا پروردگار عالم نے کہ اسے سب سے پہلے اس مکتب کی جو مجلس ہو رہی ہے
تو سیدہ وزیرہ جی، وزیر نام ہے اس کا، مجھے بہت پسند ہے وزیر، اسے وزارت ملتی ہے اسے وزیر کہا جاتا ہے، اتنا پیارا نام ہے جس کا ماں باپ نے رکھا ہے، اس میں مصمم بنا دیتا ہے پروردگار جس کا نام جیسا رکھتا ہے۔ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کا نام ہم میں سے رکھو، معصومین میں سے رکھو، اس لیے کہ شیطان تمہارے بچوں کے نام کو لے کر اس پر مسلط نہ ہو جائے، اور اسے ایسی تعلیم دو کہ جس طرح سے تم نے نام عباس رکھا تو باوفا بنا دو، نام حسین رکھا تو قربان جان دینے کی اس کے اندر سکت پیدا کرے، جناب زینب کا نام زینب رکھو تو ایسی تربیت دو کہ ہر نامحرم سے اس بچی کو بچاؤ، لباس ایسے پہناؤ کہ جب بڑی ہو جائے نا تو وہ ایسے عریانی لباس سے نفرت کرنے لگے۔ یہ بیٹیوں کی تربیت دینے کے لیے ماں کے لیے ہدایت ہے، یہ میں نہیں دے رہی ہوں، کیونکہ مجلس حسین پڑھ لینا، اٹھ کر چلا جانا، سن لینا اور اٹھ کے گھر میں چلے جانا یہ نہیں ہے، یہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم کہاں سے حق ادا کر سکتے ہیں، ہم مجلس حسین کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے ہیں، ہم قربانی امام مظلوم کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے ہیں، ایک معصوم علی اصغر کے تبسم کا تک حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، جس نے مسکراتے ہوئے تیر سے شعبہ کھا لیا ہو اور باپ کو شہید ہونے سے بچا لیا، مگر ہائے افسوس علی اصغر کا بابا بچ نہ سکا۔ تصور کرے عزادارو، کل میں نے 2 وصیتیں، ایک وصیت پڑھی تھی مجلس میں اور مجھے بڑا رات میں مجھے نیند نہیں آئی کہ میں جس وصیت کو پڑھ رہی تھی تو وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا اپنی پیاری لاڈلی لخت جگر پارے جگر جناب زینب کو کر رہی تھی۔ عزادارو، آپ اور ہم نے ہمیشہ یہی وصیت سنی ہے نا کربلا کے میدان میں کہ امام حسین علیہ السلام رخصت کے لیے خیمے میں آئے ہیں اور جناب زینب نے جو ماں کی وصیت تھی اس کو پورا کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ بھیا ذرا سر تو جھکانا، جب بھیا نے سر کو جھکایا تو گلے کو چوما، کیوں چوما تھا؟ کیونکہ یہ گلا ذبح ہونے والا تھا۔ فوراً امام مظلوم کو بھی یاد آ گئی اپنی ماں کی وصیت، کہا کہ بہن اماں نے مجھے بھی وصیت کی ہے۔ 10 محرم خوب منا لیا عزادارو آپ نے، 10 بھی چلی گئی، یوم عاشورہ ختم ہو گیا، ہم نے فاقے میں دن گزار لیا، عصر کا وقت بھی، وہ بھی رخصت کا وقت جب یاد آتا ہے نا تو کانپ جاتے ہیں، بدن کے کانٹے نکل آتے ہیں، روح کانپ جاتی ہے کہ اب کیسا ہوگا، پنجتن کی آخری کڑی کی خاتمہ بالخیر ہونے والا ہے۔ اور امام مظلوم فرماتے ہیں بہن مجھے بھی ماں نے وصیت کی ہے۔ امام مظلوم جناب زینب اپنی بہن کے بازوؤں کو چومتے ہیں، بہن زینب کہتی بھیا تم نے میرے بازوؤں کو کیوں چوما؟ امام مظلوم کہتے ہیں ماں کی وصیت تھی، جیسے تم نے مجھے گلے پر چوما بوسا دیا اسی طرح ماں نے کہا تھا کہ حسین ایک قافلہ تم لے کر جاؤ گے نا، یہ قافلے کو واپس آنا ہے اور بہت بڑا کام تمہارے بعد تمہاری بہن کو کرنا ہے۔ کائنات پر احسان جناب زینب کا ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، اصول دین، توحید پڑھاتے ہیں، عدل پڑھاتے ہیں، نبوت پڑھاتے ہیں، امامت پڑھاتے ہیں، قیامت پڑھاتے ہیں۔ عزاداروں، امامت کے بعد ہی قیامت ہے نا، تو یہ امامت کے بعد قیامت کیوں ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا بی بی وہ شہزادی ہے، علی کی لاڈلی شیر دل بیٹی، جس کا لقب کیا پڑا ہے آپ سب کو پتا ہے، ام المصائب، مصائب کی جڑ، ام المصائب جناب زینب کو کہا گیا ہے۔ میں جب سیریا گئی تھی نا تو وہاں جانے کے بعد مجھے پتا چلا کہ سیریا میں ایک وقت ایسا آیا تھا کہ چہلم کا دن تھا، شب چہلم، آج بھی اگر آپ سرچ کریں گے یوٹیوب پر تو وہ شب چہلم کی معجزات آپ کو نمایاں یوٹیوب پر نظر آئیں گے، اور وہاں آپ کو صرف ایک ہی صدا آئے گی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اور چاروں طرف اندھیرا ہوگا، صرف ڈوم ہوگا جناب زینب کا، اور وہ قبے کے درمیان صرف روشنی طاری ہوگی، وہ جو قبر سے ساتے ہوتے ہوئے وہ اوپر جائے گی۔ اور کتنے ایسے تھے جو مجھے وہاں پر یہ بتایا گیا کہ ذاکرہ تم اگر چاہتی ہو
کہ 40 پر شہزادی جناب زینب اس سیریا میں آ کر تمہیں زینب کی بارگاہ میں 40 نصیب ہو، تو یقین مانیے یہ دعا کرے کہ جناب زینب قبر میں تڑپتی ہوگی. یہی جناب زینب ہے کہ جس کے روضے میں جانے کے بعد میں مجھے یہ بتایا گیا کہ تم جہاں کھڑی ہو نا اس کے ٹھیک اس پلر کے پاس میں ایک ایسا شل ہوا جو بچہ جس کی پیدائش سے نہ اس کے ہاتھ چلتے تھے نہ پیر چلتے تھے، جسم لاغر جس طرح سے ایک مردہ جسم ہوتا ہے، ماں لے کر آ کر وہاں لٹا دیتی ہے، کہتے ہیں کہ وہ لبیک یا حسین کی صدا، اللہ تش کی وہ صدا، ہائے سکینہ ہائے پیاس کی وہ صدا نے وہ معجزہ دکھایا کہ جناب زینب کی بارگاہ میں ایک وقت میں کئی بچوں کو شفا ملی ہے. مانگیے اس وقت اپنے ماں باپ کے لیے، مانگیے اپنے بھائی بہنوں کے لیے، مانگیے اور خدا سے دعا کرے کوئی بہن کو کسی بھائی کا لاشا نہ دکھائے. خدا سے دعا کرے کہ کوئی ماں باپ جو اولاد ہوتی ہے نا وہ ماں باپ کو مرتا دیکھتی ہے، روز تل تل مرتا دیکھتی ہے. میں بھی حاجی مہدی حسن کربلائی کے لیے ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ پروردگار وہ میرا باپ ہے، اسے زندہ رکھنا، سلامت رکھنا، میرے سر پر قائم رکھنا. اسی کی بدولت آج جو جملے بول رہے ہوں تو آپ کے سامنے موجود ہوں. آزادارو، میرے ماں باپ قبر میں ہیں مگر خاک نہیں اڑا رہے ہیں. آزادارو، یہ جو مجلس برپا ہو رہی ہے اس کا کوئی مقصد ہے، اور مقصد حسین کو آگے پہنچانا، جس مقصد کا مقصد جناب زینب ہے. جناب زینب وہ بی ہے کہ اپنے بھائی کے مقصد کو کمپلیٹ کامل تک عروج پر پہنچانے والی. یہ بی بوڑھی ضعیف ہے، اس کے باوجود بھی 11 محرم آپ نے سن لی، آپ نے سن لیا ہوگا کہ وہ 10 محرم اور شب شام غریبہ ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر بی خیموں کا تلایا کر رہی ہے، اور اسی وقت میں بی کے ساتھ قریب ایک گھوڑ سوار آتا ہے. بی سب کو دلاسا دیتی ہے، اور جلتے ہوئے خیمے سے امامت کو بچانے والی یہ کائنات پریشان ہے جناب زینب کا. یہی وہ بی ہے کہ کہتی ہے کہ ایک اور سوار اب تو قریب مت رہنا، کہہ دے تو ابن سعد سے للہ یہ جا کر دن کے اجالے میں ہمیں لوٹ لے آ کر. وہ سوار آہستہ 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 جب قریب آیا نا وہ کہتا ہے، نقاب الٹ کر کہتا ہے کہ زینب میں تیرا بابا ہوں، تو نے مجھے پہچانا نہیں. کیسے پہچانتی بی؟ صبح سے لے کر شام تک بی ارے بھائی لاشیں لاتا رہا اور بہن لاشوں پر ماتم کرتی رہی. بوڑھا باپ، بوڑھی پھوپھی تک چکی ہے، بوڑھا بھائی بوڑھی بہن تک چکے ہیں. ایک ایک لاشے پر ایک ایک ماں کو پرسا دیتی ہے زینب، مگر اپنے بیٹوں پر کبھی نہیں روئی، اپنی نسل کو قربان کر دیا دین اسلام پر. یہ جناب زینب، جناب زینب کے سیرت پر عمل کرنے والی میری پیاری بیٹیوں، میری پیاری بہنوں، تمہیں پتہ ہے زینب نے اپنی نسل کو قربان کر دیا، اپنے بیٹوں کو نہیں روئی بی. ارے کربلا کے بعد جو کربلا میسر ہوئی ہے نا اس کی پیشن گوئی جناب سیدہ نے پہلے ہی جناب زینب سے کر دی، اور یہ کہہ دیا تو ام المصائب ہوگی. بچپن کے سن میں جناب سیدہ اپنی بیٹی سے وصیت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ 5 کفن ہے، اور 5 کفن میں سے ایک کفن بابا کو چلا گیا، وہ رسول اسلام ہے. ارے دوسرے کفن کو بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ جو کفن ہے نا بیٹی میری پارے جگر، میری لختے جگر، یہ تیری ماں کا کفن ہے. تصور کرے کوئی ماں اپنی بیٹی کو کفن بتاتی ہے تو اس بیٹی کا کلیجہ چھلنی ہو جائے گا، دل تڑپ جائے گا. مگر وہ کفن کو دیکھتی ہے اور کفن کو دیکھنے کے بعد سینے سے لگا کر کہتی ہے اماں مجھے کفن نہ بتائے. جزاکم ربکم، خدا تمہیں کوئی خبر. آزادارو بی بی کو ایک کفن بتایا گیا اور یہ کہا گیا کہ بیٹی یہ کفن میرا ہے، ان قریب تمہیں یہ کفن مجھے پہنانا ہے. دوسرا کفن دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ کفن تیرے بھائی حسن کا ہے. ایک ہی کفن ایک مرتبہ دیکھ کر کہتی ہے تیرے بھائی حسن کا ہے. دوسرا کفن جناب زینب سوچ
سوچتی ہوگی کہ یہ میرے بھائی حسین کا ہوگا جو اماں مجھے وصیت کر رہی ہے عزاداروں. نہیں، وہ کفن حسین کا نہیں تھا، وہ حسین پیارے حسین کا پیارے بھائی کا کفن نہیں تھا. دوبارہ اسی کفن کو چوم کر کہتی ہے اماں یہ کس کا کفن ہے؟ کہتی ہے کہ یہ کفن تیرے بھائی حسن ہی کا ہے. جناب زینب تڑپ جاتی ہے. ارے ایک میت ہوگی اور اس کے دو کفن، ارے ایک کفن تو دے دیا جائے گا. جناب سیدہ وصیت کرتی ہے، کہتی ہے زینب تیرا بھائی جب وصیت کرے گا نا کہ رسول نانا کے قریب میری قبر کو بنانا، مجھے دفنا دینا، تو امت دفن ہونے نہیں دے گی. یہ اجر رسالت امت نے ادا کیا عزادارو. نانا باپ کے مرتے ہی بیٹی پر ظلم شدید ہوا، اور بیٹی کو جب کفن ملا تو جناب زینب کہاں گئی؟ ارے سن چھوٹا ہے ام المسیح مصاحب، جناب زینب کا جگر کانپ گیا. اس کے بعد جناب امام حسن کو زہر آلود دیکھا، اور اس کے بعد یہ لاشا جب میت دفن ہونے کے لیے نکلی، امت نے امام حسن کو دفن ہونے نہیں دیا. ارے تیروں کی بارش ہوئی، ارے تیر ایک میت پر، ارے وہ تیر لگے کہ جناب زینب سے جناب سیدہ فرماتی ہے یہی تیر تو ہوں گے زینب تجھے نکالنا ہوگا. جناب زینب نے کیسے تیر اپنے بھائی کے لاش سے نکالے ہوں گے؟ ایک کفن رنگین ہو گیا، ارے سرخ کفن کو ہٹایا گیا، ارے دوسرا کفن دے دیا گیا. مگر ہائے زینب، ارے جناب زینب کے جگر پر کیا بیتی ہوگی جب ماں نے یہ وصیت کی، اے بیٹا زینب جب تیرا بھائی رخصت کے لیے آئے تو اس کے گلے پر بوسے دینا. ارے دھاڑے مار مار کر رونے والی بہن پوچھتی ہے اماں یہ کیسی وصیت ہے؟ ماں کہتی ہے ہاں یہی مزدہ آیا تھا قضا کا جب حسین پیدا ہوا. ارے فرشتہ جبرائیل نازل ہوا، ارے بابا سے فرمانے لگا یہ جو سیدہ کے گود میں بچہ ہے نا یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا مثل گوشت بند، ارے خنجر سے اس کا گلا شمر پلید لعین کاٹے گا. ارے بے گورو کفن کربلا کی تپتی زمین پر تیرا بھیا حسین ہوگا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد، اس مجلس کو شرف قبولیت عطا فرما. ہمارے تمام تر گناہ نے کبیرہ صغیرہ جانے میں انجانے میں ہم نے کسی کا دل دکھایا معاف فرما پروردگار. اس مکتب کو دن دگنی چار چوگنی ترقی عنایت فرما. میں رہوں نہ رہوں پروردگار اس مکتب کو امام زمانہ کے ہاتھوں تک پہنچانے کے لیے پروردگار تو اسباب مہیا فرما. ایسے افراد کو چننا پروردگار جو خالص اس مکتب کو آگے پہنچانے کے لیے کام کرے. علم دین کا سیکھنا سکھانا معرفت کی کھیتی ہے. امام حسن کی حدیث مبارک ہے اہل بیت کی معرفت چاہتے تو علم دین سیکھنے کی کوشش کرے علم دنیا کے ساتھ. ہاں زادارو یہی تو ہماری میراث ہے. پروردگار سے دعا کرے کہ پروردگار ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کے روح کی حفاظت فرما، نفس کی حفاظت فرما. تمام تر دنیا عالم میں آج پورا شوق زمانے سے پروردگار ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، گناہ نے کبیرہ صغیرہ معاف فرما. وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج کے ظہور میں تاجل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما، اور جتنے بھی بیمار ہیں انہیں ساتھ سے بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. جزاکم اللہ، جزاکم ربکم. مولا سلامت رکھے آپ کو، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام. جزاکم اللہ خیر جزا. جو یہ فرش عزابانی مجلس نے بچھایا ہے اللہ تبارک و تعالی یہ تمام آزاداری قبول فرمائے انشاءاللہ الہی آمین. ماتم حسین کے لیے میں دعوت دیتی ہوں ان کنیزان زینب سلام اللہ علیہا کو جن کا نام سیدہ سہرش اور سیدہ ام فروہ ہے.
جو دیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور دیندار لڑکیاں ہیں ماشاءاللہ، ہمیشہ اس مکتب میں، آن لائن مکتب میں ہمارے کی عزاداری کرتے ہیں ہمیشہ، انشاءاللہ مولا قبول فرمائے۔ بسم اللہ، سیدہ سہرش و سیدہ ام فروا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اکبر نے دی صدا، سینے میں ہے نیزہ، گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا، زخمی ہے کلیجہ ہے وقت مدد کا، گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا، اکبر نے دی صدا، سینے میں ہے نیزہ، گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا، سوکھی ہوئی زبان ہے غلبہ ہے پیاس کا، اس حال میں کہاں طلب کرتا بلا وغا، مجبور ہوں بابا اب وقت یہ آیا، گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا، اکبر نے دی صدا، سینے میں ہے نیزہ، گھوڑے سے رہا ہوں بابا سنبھالنا، بابے زخم آپ سے دیکھا نہ جا، نیزہ نکالتے ہوئے منہ اپنا پھیرنا، ہے درد غضب کا دم ہونٹوں پہ آیا، گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا، اکبر نے دی صدا، سینے میں ہے نیزہ، گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا، ہاں یہ خبر خیام میں دینا نہ بابا جان، مر جائے گی بوبی میری، مر جائے گی وہ ماں، ہے وقت قضا کا آ جاؤ خدا را، گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا، اکبر نے دی صدا، سینے میں ہے نیزہ، گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا، کیا سخت امتحان ہے معلوم ہے مجھے، تنہا پسر کی لاش کو کیسے اٹھائیں گے، دے آپ کو خدا یہ صبر حوصلہ، گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا، پہنچی اگر صدا میری اصغر کے کان تک، روئے گی اس طرح بہن گر جائے گا فلک، وہ جی سکے گی کیا سن کر میری صدا، گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا، اکبر نے دی صدا، سینے میں ہے نیزہ، گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا، آج ماتم ہے حسین، آج ماتم ہے حسین، آج ماتم ہے حسین، چشم پرنم ہے حسین، چشم پرنم ہے حسین، حسین یا مولا یا مولا یا مولا، حسین یا مولا یا مولا یا مولا، حسین یا مولا یا مولا یا مولا، حسین یا مولا
सहारा है, हुसैन बेसहारा है, हुसैन बेसहारों का, हुसैन बेसहारों का, हुसैन हुसैन या मौला या मौला या मौला, 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 या शहीद या अब्बास, या शहीद या अब्बास, या शहीद या अब्बास, या शहीद या अब्बास, या अब्बास या अब्बास, या अब्बास या अब्बास, या सकीना 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 या अब्बास, या हुसैन 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 या हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। जज़ाकुमुल्लाह या सकीना या अब्बास, या सकीना या अब्बास, जज़ाकुम खैरल जज़ा। मौला सलामत रखे आपको, मौला आबाद रखे, आपके माँ बाप को आबाद रखे इंशाअल्लाह। कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल क़ुबूर सुरूर। अल्लाहुम्मा अग्नि कुल्ल फ़कीर। अल्लाहुम्मा अशबि कुल्ल जाया। अल्लाहुम्मा अक़ज़ा कुल्ल उरियान। अल्लाहुम्मा अक़ज़ा दैन कुल्ल मदीन। अल्लाहुम्मा फ़रजन कुल्ल मकरूब। अल्लाहुम्मा रुद्द कुल्ल गरीब। अल्लाहुम्मा फ़ुक्क कुल्ल असीर। अल्लाहुम्मा फ़ासिदिन मिन अमूरिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अशफ़ि कुल्ल मरीज़। अल्लाहुम्मा सुद्द फ़ुक़राना बिगिना। अल्लाहुम्मा गैर हालिना बिहुस्न हालिह। अल्लाहुम्मा व अगनिना मिनल फ़क़्र। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर बिरहमतिका या अरहम्मर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मुख्तसर ज़ियारत पढ़ेंगे इकट्ठे, उसके बाद ऐसा सवाब फातिह पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाहि लती हल्लत बिफ़नाइक। अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदन मा बक़ियत व बक़ियल लैलु वन नहार वला जअलहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्न अमीर अल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीन। अस्सलामु अलैकी या इब्न फातिमत ज़हरा सय्यदतन निसाइल आलमीन। अस्सलामु अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहले जन्नत। अस्सलामु अलैका या ज़ैनबैन व अख़ीकल हुसैन अबुल फ़ज़ल अब्बास बाबुल हवाइज अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैका जमीअ शुहदाई वल अंबियाई वल मुरसलीन वल मलाइकति व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा। अस्सलामु अलैका या मुईन ज़ुअफ़ाई वल फ़ुक़रा। अस्सलामु अलैका या शम्स शुमूस या अनीस अन्नुफूस अय्युहल मदफून बिअर्ज़ितूस। अस्सलामु अलैका या मुग़ैसी शिय्यति व ज़वारी फ़ी यौमिल जज़ा। अस्सलामु अलैका या सुल्तान अल अरबिल वल अजम। अस्सलामु अलैका या अबुल हसन अली इब्न मूसा रिज़ा रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकी या फ़ातिमत मासूमा इश्फ़ई ली फ़िल जन्नह। अस्सलामु अलैकी या फ़ातिमत मासूमा इश्फ़ई ली फ़िल जन्नह। अस्सलामु अलैकी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र वज़ ज़मान। अस्सलामु अलैका या खलीफ़तर रहमान। अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वल जान। अस्सलामु अलैका या इमामज़ ज़मानिना हाज़ा अजलल्लाहु तआला फ़रजक व सहलल्लाहु तआला मख़रजक व ज़हूरी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि
وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اموات حاضرین و غائبین و اموات حاضرین مجلس و اموات بانی مجلس، خاص طور پر بانی مجلس کی والدہ مرحومہ حلیمہ بانو اہلیہ سید نذیر حسین مدنی، ایصال ثواب سورہ مبارک فاتحہ مع الصلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم الاموات طابع بیننا بینہم بالخیرات انک مجیب دعوات انک قاضی الحاجات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. جزاک اللہ جزاک الخیر. خدا آپ سب کو اس مجلس کے جس میں شامل ہونے کا آپ کو شرف ملا ہے پروردگار، اس کے عوض میں پروردگار ہر ایک دعاؤں کو قبول فرما جو بھی ہماری بہن نے کی ہے، اور اس مجلس کو شرف قبولیت عطا فرما. جس کسی کو بھی اگر آئندہ کوئی مجلس رکھوانی ہو تو جب ان جی نے آپ سب کو یہ پیغام بھیج دیا تھا کہ جس کو بھی مجلس رکھنا ہے وہ پہلے سے ہی بتا دیں، اور بانی مجلس کا یہ شرف وہ حاصل کر سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جن کو بھی آپ لوگوں کو پڑھانے کے لیے جو بھی منبر رسول سے آپ خود فضیلہ جبین صاحبہ سے بھی کر سکتی ہیں، وہ بھی مجلس بہت بہترین پڑھتی ہیں اور وہ بھی پڑھیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہمارے پاس مسکان فاطمہ بھی ہے، خود آغا بھی ہے، خود ثانیہ زہرا ہے ماشاءاللہ سے. جن کو بھی آپ لوگ پڑھوانا چاہتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، وہ بھی ثواب میں حاصل شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ اس مکتب کی وقت بھی ختم ہو چکا ہے، اور آپ سب اپنے دعا میں ہم سب کو یاد رکھیں ضرور، اور اس مکتب کے لیے دعا کریں، اور فاؤنڈر حاجی مہدی حسن علی انور کربلائی کی صحت کے لیے، اور میرے بھائی سید محمد آغا حسین علوی جو بہت زیادہ ہمیں علیل ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ وہ بھی اس پروردگار میں صحت کاملہ عاجلہ جی. الہی آمین. شکریہ جزاک اللہ بہت بہت کہ یہ آپ لوگوں نے مجھے بخشا تھا کہ آج مجھے یہ موقع فراہم کیا. خدا حافظ. خدا حافظ عزیزان. خدا حافظ.